معزز سامعین، سٹ رائٹس میں خوش آمدید۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا تعلق ایسے گھرانے سے ہے جہاں دو وقت کی روٹی کے لیے سارے گھر کے لوگوں کی مشقت کرنا لازمی قرار دیا جاتا تھا۔ میں نے گرتے پڑتے ایف ایس سی مکمل کی اور مزید تعلیم کے لیے لاہور کا رخ کیا۔ یہاں پہنچ کر میں نے گھر سے لائے ہوئے تھوڑے بہت روپے پھونک پھونک کر خرچ کرنے کا عہد کر لیا۔ کئی ایک پرائیویٹ ٹیوشن سینٹر، پرائیویٹ کالجز اور ایسے ہی اداروں کا جائزہ لیا۔ آخرکار میں نے فیصلہ کیا، صبح کام دھندا اور نائٹ کلاسز میں گریجویشن کی تیاری۔ جس بلڈنگ میں مزدوری کر رہا تھا وہاں پر مستری کے ساتھ ایک مزدور تھا جس کے ساتھ میری ڈیوٹی لگی۔ وہ 5 وقت کا نمازی تھا۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو میں اپنی کوئی بک نکال کر پڑھنے بیٹھ جاتا۔ پلازہ کا مالک بھی نمازی اور پرہیزگار تھا۔ ایک روز خان صاحب نے مجھے بک پڑھتے دیکھ کر مخاطب کیا، تم کیا پڑھ رہے ہو؟ میرے بتانے پر وہ بڑا خوش ہوا اور مجھے مزدوری کی مد میں پلازہ کی نگرانی پر مامور کیا اور پلازہ میں ہی رہنے کی اجازت دے دی۔ پہلے میں اسٹیشن کے باہر 30 روپے رات بھر کے لیے چارپائی بستر کرائے پر لے کر سوتا تھا۔ اب پلازہ کی چھت پر سیمنٹ کے خالی تھیلے پر جو وہاں وافر مقدار میں موجود تھے نیچے بچھا کر اوپر لنڈے سے لایا ہوا پرانا گدا جو میں نے 200 روپے میں خریدا تھا ڈال کر رات کو سو جایا کرتا تھا، اور کھانے کا بندوبست سڑک پار کھڑے کئی ٹھیلوں پر کرنا پڑتا تھا۔ ایک پراٹھا اور چائے کا کپ لے کر پیٹ کا دوزخ بھرتا، پھر چھت پر آ کر بلب کی روشنی میں دیر تک پڑتا رہتا۔ پلازے کی دوسری طرف ایک بڑا خالی پلاٹ پڑا تھا جس کے چاروں طرف اونچی دیوار تھی اور سامنے ایک بڑا سا گیٹ لگا تھا۔ پلاٹ کے اندر انتہائی کونے میں ایک چھوٹا سا کھنڈر نما کمرہ تھا اور ساتھ ایک اوردار جھاڑیاں اور کئی بڑے بڑے درخت تھے۔ کمرے میں اگر کوئی رہتا بھی تھا تو اس کے وجود کا کوئی علم نہ ہونے کے برابر تھا۔ بس مدھم سی روشنی جو نظر آتی تھی اور رات کو ہی دکھائی پڑتی۔ سارا دن نیچے کام پر ہی ہونے کی وجہ سے دن بھر اس کی طرف دیکھنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ کبھی دوپہر کو کھانے کی چھٹی یا ریسٹ سمجھ لیں تو اس دوران میں اسٹڈی کرتا تھا۔ صبح نیچے آتے آتے رات کو 7 لائی کتاب لانا روٹین میں شامل ہو گیا۔ سیڑھیاں عبور کر کے چھت پر آیا اور گدے میں لپٹی کتاب اٹھا کر سیدھا ہوا تو غیر ارادی طور پر میری نظر پیچھے والے پلاٹ پر گئی۔ میری نظروں کے سامنے اس کھنڈرات نما چھوٹی عمارت میں زندگی کے آثار دکھائی دیے۔ کوئی خاتون تھی جو میری طرف پیٹھ کیے شاید گود میں بچہ لیے بیٹھی تھی۔ میں سرسری نظر ڈال کر نیچے جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف مڑ گیا۔ رات کو میں نے اوپر آ کر خالی پلاٹ کی طرف دیکھا تو کمرے میں صرف مدھم سی روشنی کا احساس ہوا، مگر اندر زندگی کے کوئی اثرات نہ تھے۔ خیر، میں بلب روشن کر کے پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ پتہ نہیں کب نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ کھلے آسمان کے نیچے تاروں کی چھاؤں میں سونے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ماحول کی سحر انگیزی میں ڈوبا تاریک رات کا منظر، چاروں جانب خاموشی کا عالم اور 7 منزلہ پلازے کی چھت پر پڑا میں تنہا۔ پتہ نہیں میں سو رہا تھا یا غنودگی میں تھا۔ کوئی انسانی وجود چھت پر ادھر ادھر حرکت کرتا نظر آیا۔ دکھائی دیا ساتھ میں آگے پیچھے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ پھر وہ چھت پر سے یوں پیچھے کی طرف چلتے اور دوسری طرف چلے گئے جیسے پلازہ کے ساتھ کوئی دوسری چھت ہو۔ میری یہ کیفیت زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میرے ذہن میں وہ سارا منظر جاگا۔ میں نے نیچے خالی پلاٹ کی طرف دیکھا، وہاں گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر یوں ہی گمسم بیٹھا رہا، سب کچھ ذہن سے چھٹک کر دوبارہ گدے پر دراز ہو کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پتہ نہیں کب نیند نے دبوچ لیا۔ صبح جھنجھوڑ کر جگانے والا پلازے کا منشی تھا۔ سورج سر پر اٹھایا تھا اور میں ابھی سو رہا تھا۔ جلدی میں نے بستر اکٹھا کیا، اپنی کتاب سنبھالی اور نیچے کی طرف بھاگا۔ عجلت کے باعث نیچے خالی پلاٹ کی طرف بھی نہ دیکھ پایا، حالانکہ اٹھتے ہی میری نظر ادھر جاتی تھی۔ دوپہر تک میں اپنے کاموں میں الجھا رہا۔ جب کھانے کا وقفہ ہوا، غیر ارادی طور پر سیڑھیاں عبور کرتا ہوا اوپر چھت پر آ گیا۔ اپنا بستر سیدھا کیا اور بیٹھ کر کتاب کھول لی، مگر میرا دھیان نیچے پلاٹ کی طرف درختوں سے پیچھے کوئی پلک جھپکتے نکلا اور بوسیدہ سے کمرے کے اندر گم ہو گیا۔ جیسے ہی اسے احساس ہو گیا کہ میں چھت پر ادھر ہی متوجہ ہوں،
مجھے بھی یقین ہو گیا کہ اس ٹوٹے پھوٹے گھر میں کوئی فیملی رہتی ہے۔ اس گھر میں رہنے والی لڑکی یا خاتون کو میں نے ایک دو بار جائزہ لینے کی والی نظروں سے دیکھا۔ اس کے جسم کی ساخت سے یہی اندازہ ہوا، دلکش نقوش رکھنے والی تھی۔ میں جتنی دیر تک وہاں بیٹھا رہا، کوئی بھی خاص بات سامنے نہ آئی اور میں دوبارہ چھت سے نیچے اتر آیا۔ 2 دن گزار کر میں گھر سے واپس ڈیوٹی پر آیا تو سب سے پہلے میرے قدم اوپر چھت کی طرف اٹھ گئے۔ اچھی طرح سے نیچے پلاٹ کا جائزہ لیا، کوئی بھی حرکت اور نہ ہی کوئی زیرو کا نام و نشان دکھائی دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس پوسیدہ سے گھر میں رہنے والی فیملی کے بارے میں کیوں دلچسپی لے رہا ہوں۔ حالانکہ مجھے ایسے معاملات میں توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر میں کیوں اس بارے میں پریشان تھا۔ اس سلسلے میں 2-3 بار میرے ذہن میں آیا کہ کسی سے پوچھوں ادھر کون رہائش پذیر ہے، پر میری ہمت نہ ہوئی کچھ پوچھنے کی، کیونکہ میرے بارے میں یہاں سب لوگوں کے بہت اچھے خیالات تھے۔ میں کوئی ایسا ایشو نہیں اٹھانا چاہتا تھا کہ مالکان پلازا میری چھت پر جانا بند کر دے۔ میں نے ذہن میں آئے ہوئے خیالات کو جھٹک دیا۔ کمروں کا پلستر روک کر مالکان پلازا نے شیڈ بنانے کا فیصلہ کرتے ہوئے اضافی راج اور مزدور فارغ کر دیے۔ یوں میرے پاس برائے نام ہی کام رہ گیا۔ آج بھی میں کھانا کھانے لگا تو میرے قدم پلازے کے پیچھے والے حصے کی طرف اٹھ گئے۔ کافی اونچائی سے نیچے کا منظر دکھائی تو پڑتا تھا، مگر قدرے دھندلا سا۔ جب میں نے اس خالی پلاٹ کی اونچی دیواروں اور بند گیٹ کے سامنے آن کھڑا ہوا تو گیٹ کے زنگ آلودہ تالے کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ یہاں مکین سائیڈ والے چھوٹے گیٹ کو ہی آنے جانے کے لیے استعمال کرتے ہوں گے۔ ابھی میں اندازہ لگا ہی رہا تھا کہ اچانک سائیڈ والا چھوٹا گیٹ کھلنے کا احساس ہوا۔ میں فوراً گیٹ کے آگے بڑھنا ہی چاہتا تھا اور کھلنے والے حصے کے دوسری طرف ایک خوبصورت سا دمکتا چہرہ اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور مڑ کر گیٹ کے چھوٹے دروازے کی طرف آ کھڑا ہوا۔ جی، میں نے ہکلا کر پوچھا۔ اندر آ جائیں، گھر میں کوئی نہیں۔ آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں؟ میں نے حیرت زدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں اور میرا میاں اور میرا بچہ بھی ہے، اس نے میری آنکھوں کی حیرت کو بھانپتے ہوئے جواب دیا۔ تو آپ کا میاں نظر نہیں آتا؟ میں نے بے خیالی سے پوچھا۔ وہ دیر سے گھر آتے ہیں، صبح منہ اندھیرے ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں، سارا دن ہم دونوں ماں بیٹا گھر میں اکیلے ہوتے ہیں۔ میں کئی دنوں سے آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ ادھر دیکھتے رہتے ہیں۔ اس نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے میری چوری کا راز فاش کرتے براہ راست میری آنکھوں میں جھانکا۔ جواباً میں نے نظریں پھیر لی۔ اندر آ جائیں، باہر کھڑے رہنا ٹھیک نہیں۔ اس نے میرا حوصلہ بڑھایا۔ چند پل میں نے سوچا اور سائیڈ گیٹ عبور کر کے اندر آ گیا۔ چاروں طرف ویرانی کا راج تھا۔ پورے پلاٹ میں اونچی اونچی گھاس اور بڑی بڑی جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ ابھی میں ادھر ہی متوجہ تھا، چھوٹا سا لڑکا اندر سے باہر آ کر اپنی ماں کے ساتھ لگتا میری طرف حیرت انگیز نظروں سے دیکھنے لگا۔ یہ میرا بیٹا رومی ہے، اس نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کا نام بتایا۔ میں نے برجستہ اس لڑکی سے اس کا نام پوچھ لیا۔ اس نے دھیمے لہجے میں بتایا، سلومی۔ خوبصورت نام ہے، میں نے تعریف کی۔ آپ ادھر آ جائیں، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ سلومی نے مجھے کمرے میں اندر آنے کی دعوت دی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی سلومی کے پیچھے چلتا ہوا بوسیدہ سے کمرے کے اندر آ گیا۔ دروازے کی جگہ لوہے کی چوکھٹ پر پرانا سا پردہ لگا کر دروازے کا کام لیا گیا تھا۔ اندر ایک چارپائی، تھوڑی سے پرانی طرز کے کچے اور سلور برتن بے ترتیب پڑے تھے۔ ایسے ہی کھڑکیوں پر پرانے پردے لٹک رہے تھے۔ دیواروں میں 2 لوہے کے سر ٹھونک کر اس کے اوپر لکڑی کی پٹی پر 2-4 ڈبے رکھے گئے تھے، شاید چینی پتی وغیرہ تھی، اور کونے میں ہی اینٹیں جوڑ کر چولہا بنایا گیا تھا، اور پاس ہی کونے میں سوکھی جھاڑیاں اور گھاس پھوس اکٹھا ہوا پڑا تھا، جو شاید پلاٹ سے اکٹھا کر کے استعمال میں لاتی تھی۔ رومی کو میں نے پیار سے اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا اور اس کا سر بہلانے لگا۔ سلومی کو میں نے چائے سے منع کر دیا تھا، اس نے بھی دوبارہ اصرار نہیں کیا اور میرے قریب ہی چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ آپ کا نام؟ اس نے نیم وا آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے مجھ سے دریافت کیا۔ ناصر علی۔ میں نے اپنا نام بتاتے وقت اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ اس طرح مجھے اپنی طرف دیکھ کر سمٹ سی گئی، رومی کو مجھ سے لے کر اپنی گود میں لٹایا اور اسے بے باکی سے دودھ پلانے لگی۔ سلومی کی اس حرکت پر میں یکدم گڑبڑا گیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کب سے اس پلازا میں کام کر رہے ہیں؟ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، دراصل میں لاہور سے پڑھنے آیا ہوں۔ میرا خاندان انتہائی غریب ہے، سب مل کر کماتے ہیں تو گزارا ہوتا ہے۔ سوچا کہ اپنی تعلیم مکمل کر کے کوئی اچھی نوکری کر لوں تاکہ اپنے گھر والوں کو سنبھال لوں۔
کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے درمیان سلومی نے بتایا جن کے پلاٹ میں ہم رہ رہے ہیں میرے خامند ان کی فیکٹری میں ملازم ہیں۔ صبح منہ اندھیرے کام پر جاتا ہے اور شام بلکہ رات گئے واپس آتا ہے، اور آپ کا جب دل چاہے آ جایا کریں۔ اس بہانے میرا اور رومی کا دل بہل جائے گا۔ سلومی کے لہجے میں اپنائیت اور بے چارگی کا درد تھا۔ میں نے وعدہ کیا جب فارغ ہوا کروں گا ادھر آ جایا کروں گا۔ میں نے بھی اپنے اندر سلومی کے لیے ہمدردی کا عنصر جاگتے ہوئے محسوس کیا۔ رومی دودھ پیتے پیتے سو چکا تھا۔ وہ اسے چارپائی پر لٹاتے اپنی قمیض درست کرتی میرے قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں کی گہرائی میں چمکتی خود سپردگی کو میں نے محسوس کیا اور وہاں سے اٹھ کر جانے میں ہی بھلائی تصور کی۔ اچھا جی میں چلتا ہوں، منشی غصہ ہوگا، بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں نے بات بناتے اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی میرے ہمراہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم دونوں پردہ ہٹا کر باہر نکل آئے۔ دروازے سے تھوڑا پیچھے ہی تھے۔ سلومی نے میرا بازو تھامتے التجا بھرے لہجے میں کہا، ناصر جی آپ آیا کریں گے؟ میں نے جذبات سے بے قابو ہو کر سلومی کو بھرپور یقین دلایا۔ کافی دیر تک ہم دروازے کے قریب کھڑے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر میں اجازت لے کر باہر آ گیا۔ دور تک پڑے خالی پلاٹوں کے سوا وہاں کوئی بھی دوسرا نہیں تھا۔ میرا اب سلومی کو ملنے کے لیے دل بے قرار رہنے لگا۔ رات کو وہ چھت پر اور باہر چارپائی پر آ کر بیٹھ جاتی اور ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے۔ یہ سلسلہ روز بروز آگے ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ رومی مجھ سے خاصا مانوس ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اس ویرانے کی خاموشی سے ڈر لگنے لگتا تھا، مگر پھر بھی یہ سوچ کر میں دل بڑا کر لیتا کہ یہ عورت ہو کر چھوٹے سے بچے کے ہمراہ دن رات اکیلی رہ رہی ہے، مگر میں مرد ہو کر ڈر رہا ہوں۔ میں نے سلومی کو منع کر دیا تھا کہ تم کچھ نہ پکایا کرو، میں تمہارے لیے دوپہر کا کھانا وغیرہ باہر سے لے آیا کروں گا۔ اس نے منع کیا، میں عادی ہو چکی ہوں۔ وہ رات جو کھانا لاتے ہیں وہ اتنا ہوتا ہے کہ صبح کا ناشتہ بھی پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں۔ میں مطمئن ہو گیا۔ اب میں بلا روک ٹوک جب دل چاہتا سلومی کے ہاں جاتا۔ وہ بڑی خندہ پیشانی سے پیش آتی۔ ایک دو بار کوشش کی دونوں ماں بیٹا کو باہر گھمانے کی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اگر انہیں پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا، اور یہ اچھا بھی نہیں لگتا کہ ہم آزادی سے گھومتے رہیں۔ یہاں پر مل لیتے ہیں تو باہر جا کر کیا کریں گے؟ چھٹی کر کے جب میں سلومی کو ملنے گیا تو اس نے بتایا میرا بندہ مالکوں کے کام سے شہر سے باہر گیا ہے، آج رات وہ گھر نہیں آئے گا۔ اگر تمہیں کوئی دقت نہ ہو تو تم ادھر ہی رک جاؤ۔ نہیں کوئی دقت نہیں ہوتی، میں چوکیدار کو بتا کر رات کو آ جاؤں گا۔ میں نے اسے وعدہ کر لیا اور واپس پلازا آ گیا۔ شام کو چھٹی کر کے میں نہا کر تیار ہوا اور چوکیدار کو بہانہ بتا کر وہاں سے نکل آیا۔ ادھر ادھر پھرتے اندھیرا پھیل گیا۔ میں پلازے کے پیچھے والی سڑک پر چلتا ہوا سلومی کے گیٹ پر آ گیا۔ وہ میری منتظر تھی۔ چھوٹا دروازہ کھلتے ہی اس نے میرا ہاتھ تھام کر اندر کر لیا اور کنڈی لگاتے میرے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ چارپائی کے ساتھ اس نے اینٹیں جوڑ کر چھوٹا سا چبوترا بنا لیا تھا جس پر رومی بے خبر سو رہا تھا۔ چارپائی پر بڑے سلیقے سے بستر بنا تھا۔ سلومی جی، اس نے خود کو میرے قریب بٹھاتے ہوئے جواب دیا، یہ پکی بات ہے نا کہ تمہارے میاں کے آنے کی کوئی امید نہیں؟ نہیں، اس بار پریشان نہ ہو، وہ اکثر کئی کی راتیں نہیں آتا۔ وہ میرے قریب ہی بیٹھ گئی۔ رات گئے وہ مجھ پر اپنی محبت کی بارش برساتی رہی۔ تمام رات اس کا بیٹا رومی پل بھر کے لیے بھی ادھر سے ادھر نہ ہوا اور بے خبر پڑا سوتا رہا۔ پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب میں نے روٹین کی عادت کو فراموش کر دیا، میرا پورا جسم نقاہت میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر دن کے اجالے کی روشنی پردوں میں سے چھن کر اندر کمرے میں نیم تاریکی کا سما پیش کر رہی تھی۔ چارپائی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ رومی اسی پوزیشن میں پڑا، بالکل ساکت۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا تو سخت جھٹکا لگا۔ وہ کسی لاش کی طرح پڑا ہوا تھا۔ میں نے گھبراہٹ میں سلومی کو جھنجھوڑا تو وہ بھی اسی طرح ساکت محسوس ہوئی۔ میں اس صورتحال سے گھبرا کر اٹھ بھاگنے کو تھا، یکدم سلومی کے جسم میں حرکت ہوئی اور وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اٹھ گئے، اس نے انگڑائی لیتے ہوئے مجھے مخاطب کیا۔ میں نے لمبی سانس بھری اور جواباً مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تو ساری رات بڑی اچھی نیند آئی، ہم ایسے ہی ہوش اڑا دیتے ہیں، اس نے شوخی سے کہا اور اٹھ کر رومی کی طرف متوجہ ہو گئی جو اب کروٹ بدلے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پھر سلومی نے اسے اٹھا کر گود میں لے لیا اور بے تکلفی سے دودھ پلانے لگی۔ اچھا سلومی، اب میں کام پر چلتا ہوں، دوپہر کو آؤں گا۔ ٹھیک ہے، اس نے مسکراتی نگاہوں سے میری جانب دیکھا، رومی کو دوسری طرف کیا اور میں مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل کر گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔
میرے جسم سے جیسے جان نکل پڑی تھی، اس طرح کی کیفیت تھی۔ میں بڑی مشکل سے پلازا پہنچا۔ منشی چائے پی رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے دوسرے کپ میں چائے ڈال کر مجھے دی۔ میں نے شکریہ کہتے ہوئے کپ اٹھا لیا۔ چائے پینے سے میری طبیعت کی سستی کچھ دور ہو گئی۔ میں اٹھ کر ٹیرس کی طرف آ گیا۔ سارا وقت میں بے دل سا ہو کر بیٹھا رہا۔ میرا سارا جسم تھکاوٹ سے چور ہو رہا تھا۔ جو وقت سلومی کے ساتھ گزرا مجھے بڑا خوابناک محسوس ہو رہا تھا۔ دوپہر کو مجھے ٹائم نہ ملا۔ شام کو چھٹی کر کے میں سلومی کو ملنے پہنچ گیا۔ دونوں بڑے اتفاق سے ملے۔ میں نے رومی کو اٹھا کر گود میں لیا اور دوسرے بازو سے سلومی کو اپنے ساتھ لگا کر خیر خیریت دریافت کی اور اس کے میاں کے بارے میں پوچھا۔ جواباً اس نے بڑا برا سا منہ بنایا۔ اس نے جاتے ہوئے کہا تھا مجھے 2 سے 3 دن لگ سکتے ہیں، شاید کل آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بڑے شوق نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور مجھے لیتے اندر کمرے میں آ گئی۔ اندر کمرے میں کافی چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ آپ بازار گئی تھی؟ میں نے سامان دیکھ کر دریافت کیا۔ جی ہاں، کل رات آپ کی خدمت نہ کر سکی۔ مجھے خوشی کے مارے کچھ یاد ہی نہ رہا۔ میں نے تو پیٹ بھر کر کھا لیا۔ یہ سب آپ کا حصہ ہے۔ میں بھی آپ کا ساتھ دوں گی، مگر جب بھوک لگی تو آج بھی مجھے آپ کا مہمان بننا ہوگا۔ میں نے اس کا ارادہ بھاپتے ہوئے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کا دل نہیں چاہتا میرے پاس ٹھہرنے کو؟ سلومی نے روٹھے ہوئے انداز میں میری آنکھوں میں دیکھا۔ ارے نہیں، میں نے تو یوں ہی کہا۔ میں نے اس کا موڈ بحال کرنے کی کوشش کی۔ پھر ہم دونوں ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ سلومی، ایک بات کروں؟ ہاں کر دو۔ وہ میری طرف متوجہ ہو گئی۔ اگر آپ کا میاں اچانک آ جائے، اس نے مجھے دیکھ لیا تو کیا بنے گا؟ میرے لہجے کا ڈر محسوس کرتے وہ مسکرائی اور بولی، میں اسے صاف صاف کہہ دوں گی، اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو مجھے فارغ کر دو، میں ناصر صاحب کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کے لہجے کے ٹھہراؤ کو محسوس کرتے میں نے اپنے اندر ایک حوصلہ محسوس کیا۔ صبح اٹھ کر میں پلازا آ گیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ یہ سلسلہ مسلسل 2 ماہ جاری رہا، کبھی رات اور کبھی دن۔ اب مجھے اپنے اندر سلومی سانسوں کی طرح چلتی محسوس ہوتی۔ میں نے اسے کئی بار کہا کہ ہم یہاں سے نکل چلتے ہیں اور شادی کر لیتے ہیں کسی دوسرے شہر۔ اس نے انکار تو نہ کیا کہ آپ چھتیں مکمل کر لیں اور مالکان نے کام بند کر دیا ہے، مجھے بھی وہاں سے فارغ کر دیا گیا۔ یہ بات میں نے سلومی کو بتائی تو اس نے یہ کہہ کر میری ہمت بندھائی کہ اتنا بڑا شہر ہے، کسی اور جگہ کام کر لو، تلاش ٹھیک ہے۔ میں نے اس کی بات کی تائید کی اور مزدور اڈے پر آ بیٹھا۔ یہاں کوئی نہ کوئی کام مل جاتا تھا۔ شام کو میں کام سے واپس آ کر جب سلومی کے گھر ملنے آیا تو وہاں کچھ لوگ کام کر رہے تھے۔ وہ کھنڈرات نما کمروں کو مسمار کرنے میں مصروف تھے۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ سلومی اور رومی ادھر ہی ہوں گے، مگر وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دیے۔ ابھی میں اس ادھیڑ پن میں کھڑا ہی تھا کہ ایک آواز نے مجھے چونکایا۔ ہاں جی، کیا مسئلہ ہے؟ سوال کرنے والا بڑا روبدار بندہ تھا۔ جی وہ یہاں جو اس مکان میں رہتے تھے وہ کدھر چلے گئے؟ ارے بھائی، یہاں جو رہتے تھے وہ تو اوپر چلے گئے۔ ہاں، ماں اور بچے کو قتل کرنے والا جیل میں ہے، اس سے مل لو جا کر۔ 4 سال ہو گئے اس واقعے کو، پتہ نہیں وہ سزائے موت پا گیا یا عمر قید۔ اگر کام چاہیے تو تم بھی کل سے آ جانا مزدوری کے لیے۔ وہ کہتا ہوا دوبارہ وہاں کام کرنے والوں کی طرف گھوم گیا۔ میں اس کے منہ سے یہ جملہ سن کر سکتے میں آ گیا کہ ماں اور بچہ کو اس کے خاوند نے قتل کر دیا تھا اور خود وہ جیل میں تھا۔ میں نے رستے قدم جو آگے بڑھنے سے گریزاں تھے گھسیٹتے آگے بڑھا دیے۔ تو کیا میں اس کھنڈر نما کمرے میں اتنے ماہ ایک روح کے حصار میں رہ رہا تھا؟ کہانی اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔